السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ حبیبہ المصطفیٰ ومرتضیٰ وابنہ الغوث الورا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ نبوت میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور حیات میں رکھا، اور ہم پرکیف اس مہینے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تمام حمد و ثنا رب کائنات کے لیے اور درود و سلام پیارے آقا مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہت تیزی سے یہ مہینہ گزر رہا ہے، دیکھتے دیکھتے پہلا عشرہ ختم ہو چکا اور ہم دوسرے عشرہ میں آ چکے ہیں، اور آئندہ آنے والا جمعہ تیسرے عشرے میں ہم آ جائیں گے۔ دیکھیں کس طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس کی تعظیم، اس کی توقیر جس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے کما حق کو ہم نہیں نبھا پا رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا تھا کہ اس رمضان مبارک کے مہینے کو آخری مہینہ سمجھ کر آپ اسے گزاریں، تو معلوم نہیں آئندہ یہ مہینہ تو آئے گا رمضان مبارک مہمان بن کے، ہم رہے یا نہ رہے۔ اس لیے اس مہینے کو تعظیم و تکریم کے ساتھ جتنا ہو سکے اس مہینے میں عبادت و ریاضت کر کے ہم گزارے، صدقہ خیرات کر کے ہم گزارے۔ جو صاحب نصاب ہے اچھی طریقے سے اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کر کے گزارے۔ پتہ نہیں کہ پھر آئندہ آنے والا رمضان مبارک ہمیں نصیب ہوگا یا نہ ہوگا۔ کچھ مسائل زکوٰۃ کے بارے میں نے بیان کیا تھا اور کچھ باقی رہ گیا تھا۔ قرآن میں رب قدیر فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم ملا ہے۔ پڑھنے سے مراد یہ ہوتا کہ ہم پڑھ لیتے معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن قائم سے مراد یہ ہے کہ جب جب نماز کا وقت ہو ان کے وقتوں میں اپنی نمازوں کو ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں رکوع کرنے سے مراد اس لیے قرآن میں آیا ہے، رکوع کرنے کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہودی لوگ رکوع نہیں کیا کرتے تھے، ڈائریکٹ سجدے میں چلا جایا کرتے تھے۔ یہودیوں کی جو نماز ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کے ان کے توڑے
یا زبور میں جو چیزیں ہیں وہ پڑھ کر کے اور ڈائریکٹ وہ رکوع نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ مومنوں کو حکم دیا کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہودی و نصرانی کی طرح ڈائریکٹ سجدے میں نہ چلے جاؤ۔ تو یہاں رکوع کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہودیوں کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، امام جب رکوع کرے تو ان کے ساتھ تم رکوع کرو، سجدے میں نہ چلے جاؤ۔ آج کا موضوع زکوٰۃ ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ یہاں بات پیچیدہ یہ لگی یا مسئلہ یہ الجھ گیا، سونا 7.5 تولہ جن کے پاس ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ خالص آپ کے پاس سونا ہو، سونا کے علاوہ چاندی اور سمن پیسے وغیرہ نہ ہو، صرف آپ کے پاس سونا ہو۔ تو یہاں ہم سونا دیکھیں گے کہ 7.5 تولہ ہے یا نہیں۔ اگر 7.5 تولہ سے سونا ہمارے پاس کم ہے، 7 تولہ ہے، تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ لیکن صرف ہم یہاں سونا دیکھیں گے، سونا کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہمارے پاس نہ ہو، صرف سونا ہی ہو، تب اب سونا کی مقدار دی جائے گی کہ اگر ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تبھی زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر 7.5 تولہ سونا سے کم ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چاندی 52.5 تولہ چاندی ہو تو خالص صرف چاندی ہو، چاندی کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، نہ سونا ہو نہ پیسے ہو، تب ہم یہاں دیکھیں گے ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی میں صرف 52 تولہ ہی چاندی ہو تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سونا اور چاندی میں سمجھ لیے کہ صرف سونا ہو، سونا کے علاوہ کچھ نہ ہو، تبھی ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یوں ہی صرف چاندی ہو، چاندی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ جب 7.5 تولہ 52.5 تولہ چاندی ہو جائے تب، یا اگر سونا کا مقدار دیکھا جائے صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا اپنے پاس ہو تب۔ اب ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، مثال کے طور پر 5 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے ہمارے پاس۔ اب دونوں کو اکٹھا کریں گے، دونوں کو ملائیں گے۔ اگر دونوں کی مقدار اتنی ہو جا رہی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، یعنی ابھی 46,000 یا 50,000 تک ہم پہنچ جا رہے ہیں، تب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ دو چیز ہونی چاہیے، تب ہم صرف سونا یا چاندی کو نہیں دیکھیں گے، یا صرف ہمارے پاس چاندی ہے کم اور کچھ پیسے ہیں تو اس پیسے اور چاندی کو ملائیں گے۔ اب اتنا اگر ہم پہنچ جا رہے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی تک اب خریدنے تک حیثیت ہے ہمارے پاس، کھا پی کر کے بہترین، اور اتنا پیسہ ہمارے پاس بچ جا رہا ہے کہ ہم 52.5 تولہ چاندی خرید لیتے، تو پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ ہے، یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ہے، یہ فرض ہے۔ اور رمضان کو اس لیے لوگ چنے ہیں، زکوٰۃ تو اس وقت فرض ہو جاتا ہے پورا سال آپ تجارت کر رہے، اور جس سال آپ کی تجارت کا آخری سال ہوتا ہے، مہینہ 12 مہینہ، اسی مہینے میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء کرام فقہائے عظام نے رمضان المبارک کو اس لیے چنے کہ رمضان المبارک کے رمضان کا پوتر مہینہ ہے، پاک مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلہ 700 سے زیادہ بھی دیتا، 700 پر دیتا، 10 گنا 70 گنا 700 گنا، اس سے بھی زیادہ، اللہ جتنا چاہے اتنا دے۔ اس لیے فقہائے کرام اور علماء کرام نے رمضان المبارک کے مہینے کو چنا کہ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرو، تاکہ تم ایک دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تجھے 70 اور 700 تک دے گا۔ رمضان آنے سے پہلے صحابہ کرام، یعنی شعبان المعظم کے مہینے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال و اسباب کو اکٹھا کرتے تھے اور گننا چالو کر دیتے تھے کہ پورے سال بزنس تجارت کرنے کے بعد ہمارے پاس کتنے مال بچے ہوئے ہیں، اور ان مال کی زکوٰۃ نکال کر کے الگ رکھ دیا کرتے تھے، اور رمضان میں پھر زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ شعبان میں ہی اکاؤنٹ کر لیا کرتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی تجارت ہے، دکان میں تجارت کر رہے، کپڑے کی تجارت کر رہے، یا کسی چیز کی بھی تجارت کرے، تو جو مال ہے آپ کے بچے ہوئے، ان مال کو آپ دیکھیے کتنا ہے، اور اس کے اکاؤنٹ کے لیے اور اس اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آ رہا ہے۔ اتنا آ جا رہا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی تک ہم چاندی خرید لے رہے، تو آپ کے اوپر اس مال میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر اتنا آپ کے پاس مال ہے، بزنس کرنے کے بعد، تجارت کرنے کے بعد، 1 سال پورا آپ تجارت کیے، اس کے بعد اپنے مال کو دیکھیے کہ ہمارے مال کتنے پیسے تک ہے، اتنا ہو جا رہا ہے، سب کچھ
تجارت کرنے کے بعد بچ جا رہا ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے اتنا پیسہ ہو جا رہا 50,000 تک، تو پھر آپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ آپ زکات ادا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول تھے، ثعلبہ، بہت غریب تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بھائی جو مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں دھن و دولت عطا کی ہے، وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں ہر چیز میں، وہ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، جب اعلان ہوتا ہے تو صدقہ بھی دیتے ہیں اور غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور میں غریب ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ غریبوں کی مدد کرو، میں بھی زکوٰۃ نکالوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ رب قدیر مجھے مالدار بنا دے، میں بھی صاحب نصاب تک پہنچ جاؤں، میں بھی زکوٰۃ ادا کروں، اسلام میں بھی اپنے مالی عبادت کروں۔ جسمانی عبادت کرنے میں کٹھن نہیں گزرتی ہے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، لیکن جہاں مالی عبادت ہوتا ہے وہاں انسان کو بہت تکلیف گزرتی ہے کہ اتنے محنت سے ہم پیسہ کماتے ہیں، دھن دولت کماتے ہیں، اور اس پیسے کو کچھ حصہ کسی غریب کو دے دیا جاتا ہے یا مالک بنا دیا جاتا ہے، یہ بہت کٹھن گزرتا ہے یہ مرحلہ۔ تو ثعلبہ نے بہت ریکویسٹ کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اے ثعلبہ، تم جس حالت میں ہو وہی بہتر ہے، نماز پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، یہی تیرے لیے اچھائی ہے، تم مالدار ہونے کے لیے دعا مت کراؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قربان، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دھن دولت لٹاؤں، پیسہ دوں، گھوڑا دوں، تلواریں دوں، زرہ دوں، تاکہ ہمارے بھائی جہاد کریں۔ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی ان دولت کو اسلام کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، ثعلبہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، تم دعا مت کرواؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ سے کئی مرتبہ منع کیے، لیکن حضرت ثعلبہ جو ہے وہ ضد پہ اڑ گئے، نہیں مجھے میرے لیے دعا کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں۔ ثعلبہ کے پاس چند بکریاں تھیں، 7 یا 9۔ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو ان بکریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرما دی کہ پہلے مدینہ شریف میں رہتے تھے، اب بکریوں کی ریوڑ کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کر کے مدینے سے باہر چلے گئے ثعلبہ۔ بہت بڑا استبل بنائے بکریوں کے ریوڑ کے لیے، یہاں تک کہ دن بدن اتنی بکریاں اس کے پاس ہو گئی، اس طریقے سے کہ وہ غلام رکھنے لگے بکریوں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ اور پہلے ہر وقت نماز کے وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جب بکریاں زائد ہو گئی اور مدینے سے باہر چلے گئے تو جمعے کی نماز پڑھنے صرف آیا کرتے تھے، صرف جمعے کی نماز۔ اور جب زکوٰۃ کی باری آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا جاؤ ثعلبہ سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثعلبہ کے پاس پہنچے اور عرض کے، ثعلبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس مجھے بھیجے ہیں تاکہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وہی ثعلبہ جب غریب تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض ہو رہے تھے، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دے، ہم دین کے لیے اپنی مال کو قربان کر دیں گے۔ لیکن وہی ثعلبہ آج کیا بول رہا ہے وہ سنیے کہ ٹیکس لینے کے لیے پورے مدینے میں میں ہی نظر آیا ہوں، کتنے مدینے میں مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس زکوٰۃ کے لیے نہیں گئے، زکوٰۃ کے لیے میں ہی نظر آیا ہوں، جاؤ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے مالداری میرے دوستوں۔ جب دولت ہاتھ میں دی رہتی ہے تو ہم رب کی بارگاہ میں بہت دعا کرتے ہیں، رب قدیر ہمیں دولت عطا فرما دے، رب قدیر مجھے دھن عطا فرما دے، رب قدیر میں مالدار ہو جاؤں گا تو تیری بارگاہ میں خوب دولت لٹاؤں گا، دین کی خاطر خود دولت دوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا۔ لیکن جب رب قدیر دولت عطا کر دیتا ہے، جب نواز دیتا ہے، جب مالداری آ جاتی ہے تو پھر تمام وعدے بھول جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کے پاس ہم لوگ گئے تھے لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا. اب اسی وقت آیت نازل ہوئی تھی کہ اب ان کے مال مت لینا, ایک بکری کے بچہ بھی مت لینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے منع کر دیا کہ ثعلبہ کے ریوڑ میں سے ایک بکری کا بچہ بھی مت لینا. اب وہ صحابہ کرام کا درد, کل مومن اخوہ, ہر مومن آپس میں بھائی ہے. آج کی طرح وہ ماحول نہیں تھا کہ ہمارا کوئی بھائی پیٹا جا رہا ہے تو ہم چھوڑ دے رہے, کچھ کیا ہوگا جانے دے. آج ہمارا کوئی بھائی بھوکا ہے تو جانے دو, بھوکا رہنے دے. آج ہمارے بھائی کے پاس کپڑے نہیں ہے تو جانے دے, مکان نہیں ہے تو جانے دے. وہ زمانے میں حال نہیں تھا. وہ زمانے میں ایسا حال تھا کہ دوران جنگ اگر زخمی کوئی صحابی العطش کی پکار لگاتا تھا کہ مجھے پیاس لگی ہے, پیاس لگی ہے, اور کوئی صحابی پانی لے کر جایا کرتے تھے, دور سے کہیں آواز آتی تھی العطش, تو کہتے تھے ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ پیاسا وہ پہلے اس کو پانی پلا دو. اور جب صحابی ان کے پاس پہنچتے تھے دور سے آواز آتی تھی العطش, پیاس پیاس, تو وہ فرماتے تھے مجھ سے زیادہ پیاسا وہ ہو, اسے جا کر پانی پلا دو. اور جب صحابی وہاں پہنچتے تھے تو کیا دیکھتے تھے, ان کی جان نکل چکی ہے. جس صحابی کے پاس پہنچتے تھے کیا دیکھتے تھے, ان کی بھی جان نکل چکی ہے. جب اس صحابی کے پاس پہنچتے تھے دیکھتے تھے تو ان کی جان نکل چکی ہے. اپنی جانوں کو اپنے بھائیوں کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے. وہ زمانہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے فرشتے نزول فرماتے تھے, اس لیے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. آج ہمارا مدد اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے. جب ہم اپنے بھائی کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مددگار کہاں سے ہوگا. تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو, آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. رحم کرو زمین والوں کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے نواز دیا ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. قارون کا واقعہ نہیں سنے, انشاءاللہ یہ بتا کر میں سناتا ہوں قارون کا واقعہ. اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے میں ثعلبہ کے پاس پہنچے. ثعلبہ تم ہلاک ہو گئے, ثعلبہ تم ہلاک ہو گئے. کیا ہوا؟ بولے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے مال لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. اب ثعلبہ زیادہ دن سے دھول مٹی اپنے کپڑوں میں اپنے جسموں میں لگاتا ہوا, دوڑتا ہوا, چپتا ہوا, پھاڑتا ہوا نبی کی بارگاہ میں پہنچتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی خطا, بہت بڑی غلطی ہو گئی, معاف کر دو. یہ ایک ریوڑ کا جتنی بکریاں ہیں سب رب کی بارگاہ میں قربان ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثعلبہ میرا رب تجھ بکریوں میں سے ایک بکری کا بچہ بھی لینا منع کر دیا ہے. اب تمہارا ایک بھی بکری کا بچہ میں قبول نہیں کروں گا. یہاں تک کہ حضرت ثعلبہ, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک زکات کے لیے بکریاں لاتا رہا, لیکن نہ حضرت ابوبکر صدیق نے قبول فرمائے, نہ حضرت عمر فاروق نے قبول فرمائے, نہ حضرت عثمان غنی نے قبول فرمائے کہ جب میرے نبی نے تمہارے ریوڑ میں سے بکریوں کے بچے تک کو منع کر دیا قبول فرمانے سے, تو میں کون ہوتا ہوں تمہاری بکریوں کو میں قبول فرما لوں. تو میرے دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, رب دیا ہے کہ رب کا مال ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پچھلے جمعہ میں نے اس میں بیان کیا تھا کہ میری دی ہوئی مال میں سے تم خرچہ کرتے ہو, میں جو دیا ہوں وہی مال ہے, میں دیا ہوں. تو جب میرا دیا وہ مال ہے, یہ دولت میری ہے, سب کچھ میرا ہے, تو میرے لاچار بندوں کے اوپر تم کیوں نہیں دیتے ہو, کیوں نہیں تم تقسیم کرتے ہو, زکات کیوں نہیں نکالتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی تھے قارون, اور معلوم ہے اتنی اچھی آواز تھی قارون کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت سننا مقصود ہوتا تھا تو قارون کو بلا کر بٹھاتا اور کہتا قارون توریت پڑھو. اتنی بہترین آواز تھی قارون کی. توریت کا حافظ تھا, بہترین توریت پڑھا کرتا تھا, جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت سنے ان کا مقام کیا ہوگا سمجھیے. لیکن جب زکات کے باری آئی, حکم اے موسیٰ زکات لو اپنی قوم میں اور غریبوں میں تقسیم کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون سے فرمائے, اے قارون, رب کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کرو, زکات ادا کرو. قارون کہنے لگا, بھائی تھے رشتے میں, اے بھائی میں سوچ کر بتاتا ہوں, ایک رات کا مہلت. قارون اپنے گھر گیا, رات میں بہت سوچا, اتنی محنت سے میں دھن دولت اکٹھا کیا ہوں,
اور قارون آج کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھا، آج کے تجارت والوں کی طرح تھوڑا مال ہو جائے تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھے۔ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ ان کی کنجیاں چابیاں 70 اونٹوں میں جایا کرتی تھی۔ اب سمجھیے کہ تجوریاں کتنی ہوگی، 70 اونٹوں میں صرف چابیاں جایا کرتی تھی، اتنے مالدار تھا قارون۔ اب ان کے پاس تجوریاں کتنی ہوگی قارون کے پاس۔ اب وہ بہت سوچا، سوچنے کے بعد ایک ترکیب سوچی اس کو۔ اصل یہی ہوتا ہے، جب دینا نہیں ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ شیطان ایسا ہمارا دشمن ہے کہ ورغلاتا ہے اور اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے۔ قارون ایک فاحشہ عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کل جب موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے فضائل بیان کریں گے اس وقت تم جا کر کے کہنا کہ تم میرے ساتھ بدفعلی کیے ہو، اب میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمہارا ہے، معاذ اللہ۔ بولا اگر تم اتنا کام کر دو گے تو میں اتنی دولت دھن دولت دے دوں گا تجھے، اتنی پیسہ دولت دے دوں گا کہ تم پوری زندگی کھاؤ گے پھر بھی کم نہیں ہوگی دولت۔ وہ عورت پیسے کی لالچ میں ہاں کر لی۔ اب صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، محفل لگائے اور زکوٰۃ کا بیان کرنے لگے، زکوٰۃ کی فضائل۔ اسی میں وہ عورت آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہی کہ یہ میرے ساتھ بدفعلی کیے ہیں اور یہ جو بچہ ہے میرے پیٹ میں یہ ان کا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلالی تھی ہی، ایک نظر جو عورت میں ڈالے تو عورت تھر 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 کانپنے لگی، اور اسی وقت کہی یہ میں جھوٹ بولی ہوں، یہ قارون نے مجھے ورغلایا تھا، قارون کی طرف سے یہ تھا، میں اپنے طرف سے یہ بات نہیں کہی ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جلال میں آ گئے اور رب کی بارگاہ میں یہ التجا کہ رب قدیر، اللہ تیرے نیک بندے کو پر قارون نے یہ الزام لگایا ہے، اس کی سزا منتخب کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ یہ تمہارے اوپر الزام لگایا ہے، تم ہی منتخب کر لو اس کی سزا کیا ہوگی، تم ہی منتخب کرو اس کی سزا کیا ہوگی۔ قارون کھڑا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں، زمین پھٹتی ہے اور قارون دھسنا چالو ہوتا ہے زمین کے اندر۔ اب قارون شیطانیت اس طریقے سے سوار ہو چکا تھا، قارون کہتا ہے لوگوں دیکھو یہ موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قوت عطا فرما دی ہے تو میری دولت کے لیے دیکھو مجھے زمین میں دھسا رہا ہے تاکہ میری دولت موسیٰ کی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف اشارہ کرتے رک جا، زمین رک جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں قارون کے جتنا خزانہ ہے، جتنی خزانہ ہے، جتنی چابیاں ہیں، جتنے بھی ان کے تجوریاں ہیں سب لے آؤ۔ سب لوگ تجوریاں لانا چالو کر دیتے ہیں اور قارون کے سر کے اوپر رکھنا چالو کرتے، تجوریوں کو اگل بگل رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام زمین کو حکم دے زمین اب اسے دھسا۔ اب قارون اپنی تجوریوں کے ساتھ، اپنے مال و دولت کے ساتھ، اسباب کے ساتھ زمین میں دھس گیا، اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا جائے گا، دھستا جائے گا، دھستا جائے گا۔ تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا میرے دوستوں، ان کا الزام کیسا کیسا ہے آپ سن بھی چکے ہیں، اب پڑھنے والے پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے رب کی بارگاہ میں ہم اسے دے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں جن کا حصہ رکھا ہے ان کے حصہ آپ انہیں دے۔ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، کوڑھی، اندھا اور گنجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے فرشتہ بھیجا۔ کوڑھی کے پاس گیا، بولا تجھے کس چیز کی حاجت ہے؟ کوڑھی نے کہا مجھے دیکھ کر سب گھن کرتے ہیں، میرے جلد صحیح ہو جائے۔ وہ اللہ کے فرشتے جو آزمائش کے لیے گئے تھے انسانی شکل و صورت میں، اپنے ہاتھوں کو پھیرتے جلد بالکل سنہرا ہو جاتا ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ بولا تجھے تجارت کرنا ہے، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ بولے مجھے گائے پسند ہے۔ ایک گابھن گائے اس فرشتے نے دی ہے اور اللہ دعا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے گنجے کے پاس گئے، بولے تجھے کس چیز کی حاجت ہے؟ بولے میرے سر میں بال نہیں ہے، سب لوگ مجھ سے گھن کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سر میں بال دے دے۔
वो फरिश्ते ने सर में हाथ करे, बाल आ गया, बोले तिजारत में तुझे क्या चीज़ पसंद है? बोले मुझे ऊंट पसंद है। वो फरिश्ते ने गाभिन ऊंट दे दिए, बोले अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत अता फरमाए। अंधे के पास गए, बोले तुझे किस चीज़ की हाजत है? बोले मेरे पास आंख नहीं है, अल्लाह ताला मुझे आंख अता कर दे। फरिश्ते ने हाथ फेरे, आंख में रोशनी आ गई। बोले तुझे तिजारत कर दी है, किस चीज़ की हाजत है? मरगूब क्या है? वो अंधे ने बोला कि मुझे बकरी बहुत पसंद है, मैं बकरी की तिजारत करना चाहता हूँ। एक गाभन बकरी उस फरिश्ते ने दिए। अब बोला अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। अब वो तीनों इतने मलदार हो गए, इतने मलदार हो गए कि उस शहर में वो जैसा मलदार कोई नहीं। अब फिर आजमाइश के लिए अल्लाह तबारक व तआला भेजा और कोढ़ी के पास गया, बोला मुसाफिर बन के गया, बोले मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इतने धन और दौलत अता फरमाई है, एक गाय में से कोई मुझे एक गाय दे दो ताकि मैं उससे बेच कर या उससे कुछ तरीके से मैं अपना घर पहुँच जाऊँ, मैं मुसाफिर हूँ। तो बोला नहीं, ये मेरी मेहनत का है, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो फरिश्ते ने याद दिलाया, क्या तू कोढ़ी नहीं था? बोला नहीं, मैं कोढ़ी नहीं था, मैं तो सही सलामत था, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सही पैदा फरमाया, मैं ख़ानदानी रईस हूँ, मैं गरीब उरीब नहीं था, मैं ख़ानदानी रईस हूँ, बाप दादा विरासत में मुझे ये तमाम अशिया मिले हुए। तो फरिश्ते बोला अगर तू झूठा है तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे उसी हाल में कर दे जिस हाल में तू था। गंजे के पास गया, भिखारी बन करके, 2 दिन का भूखा हूँ, खाना नहीं है, कुछ दे दो मुझे, अल्लाह ताला तो इतनी दौलत अता फरमाई है। बोले मैं तुझे कुछ देने वाला नहीं है। फिर फरिश्तों ने याद दिलाया, तू गंजा नहीं था, तेरे पास माल और दौलत नहीं थी, अल्लाह ताला ने चाहा तो तुझे माल और दौलत अता हो गई, आज सर में बाल आ गए। नहीं, तुम झूठे हो, मेरा सर का बाल बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं कोई गंजा नहीं था, और मैं बहुत रईस, मेरे बाप दादा रईस, मैं कोई गरीब फकीर नहीं था। अल्लाह वो फरिश्ते कहते हैं कि अगर तू झूठा है तो उसी हाल में पहुंच जा जिस हाल में तू था। अब अंधे के पास जाते और कहते मैं बहुत लाचार हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, खाने पीने का सामान, कुछ अता कर दो अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में। तो वो अंधा कहता है हाँ, ये अल्लाह ही की चीज़ दी हुई है, मेरे पास आंखें नहीं थी, मेरे पास धन दौलत नहीं थी, अल्लाह ने चाहा तो मेरी आंखें भी आ गई और मेरे पास धन दौलत भी आ गई। तुम एक बकरी मांग लो, एक बकरी क्या, जितनी तुम चाहो उतनी रेवड़ में से ले लो, ये रब की बारगाह है, ये अल्लाह की दी हुई चीज़ है, अल्लाह के लिए हम जितना चाहे उतना अता कर रहे हैं, तुम जितना चाहो उतना दे दो। वो फरिश्ता कहता है कि कामयाब हो गए तुम, अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश के लिए तुझे भेजा था, और वो तेरे तुम्हारे दोनों साथी वही हाल में पहुंच गए जिस हाल में थे, और अल्लाह तबारक व तआला तुझे कामयाबी अता फरमा दी। मैं कोई तुझसे भीख लेने नहीं आया था, कोई तुम्हारा माल लेने नहीं आया था, बल्कि अल्लाह ने आजमाइश के लिए भेजा था। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कभी लोगों से आजमाइश के लिए भेजता है, और अगर कोई सवाल करे तो उसे झिड़को मत, कुरान में मना है, अगर नहीं है तो माफ़ करो या अच्छी जुमले से उसे छोड़ दो, और है तो उसे निकाल कर दे दो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़कात निकालने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए, और जिनके पास नहीं है वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर 100 रुपया भी है तो उसमें से 2.5 रुपया निकाल दो, और दूसरा जुम्मा तीसरा अशरा आ जाएगा, यानी एहतिकाफ। तो जिनको एहतिकाफ करना है, एहतिकाफ की भी बहुत अहादीस है, वक्त नहीं है जो मैं एहतिकाफ के बारे में बताऊं, बस एक उसमें अहादीस सुन ले कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, जिसने 10 दिन का एहतिकाफ अच्छी तरीके से किया, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 हज और 2 उम्रा का सवाब अता फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एहतिकाफ करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए, और ज़कात अदा करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। आखिरी अशरा में एहतिकाफ का इंतजाम किया हुआ है साकी नाका में, अगर जिनके पास वक्त है वहाँ जाए और एहतिकाफ की नीयत से मस्जिदों में एहतिकाफ करें, और औरतें अपने घरों में एहतिकाफ करें, औरतों के लिए कि घर में एहतिकाफ करें, अब मर्दों के लिए है कि मस्जिद में एहतिकाफ करें। एहतिकाफ का बहुत बड़ा सवाल है, इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो उनके बारे में भी बताया जाएगा। अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व हत्तु बोले वाक़ को जवाना और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सभी लोग अच्छे से खड़े हो जाएं और खड़े होकर सबसे दोस्त करने अच्छे से।